آج کی بیٹی، آج کی مسلم لڑکی، آج کی ایک نوجوان لڑکی اپنی تہذیب و تمدن کہاں سے سیکھتی ہے؟ ٹی وی سیریل سے، سینی ایکٹر سے۔ اپنا فیشن کہاں سے تیار کرتی ہے؟ ان زنار لوگوں سے۔ زناکار بھی نہیں بول سکتا میں، زنار کہہ سکتا ہوں کہ زنا ہی ان لوگوں کا اصل پیشہ ہے۔ ان ہیروئن جو لوگ ہیں، سینی ایکٹرز جو ہیں، ان کی طرف سے کیا ہے، تم اپنے آپ کو معیار بناتی ہو کہ یہ فلاں کپڑا اس نے اس میں پہنا تھا، اس میں پہنا تھا، یہ ہم کو پہننا ہے، فلاں فیشن چل رہا ہے۔ جبکہ تمہیں نمونہ لینا تھا تو اماں عائشہ کا لینا تھا، جب تمہیں نمونہ لینا تھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لینا تھا، جب تمہیں نمونہ لینا تھا ام سلمہ کا لینا تھا رضی اللہ عنہا۔ حتیٰ کہ فاطمہ کی حیا مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جب ان کا انتقال ہوا، مغرب کا وقت تھا تقریباً، وصیت کر کے مری تھی کہ دیکھو زیادہ دیر نہ رکوانا میرے جنازے کو، صبح تک نہ لیٹ کرنا، بلکہ رات مجھے دفن کر دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر مرد کی نگاہ میرے میت پر بھی پڑے۔ یہ حیا تھی، یہ حیا تھی۔ حالانکہ کفن میں ہوتی ہے میت، لیکن پھر بھی معلوم تو ہو سکتا تھا نا جی کہ بی بی کتنی اونچی ہیں، کتنی موٹی ہیں، دبلی ہیں، یہ تو معلوم ہو سکتا تھا نا، جنازے پہ نظر پڑ جائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بھی پسند نہیں، دن کی روشنی ہو، حتیٰ کہ رات کی کیا ہے، اندھیرے ہی میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار اٹھاؤ، جن کی عصمت اور عفت پر 10 آیتیں سورہ نور کی نازل ہو گئی، ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمانوں پر سے گواہی دی۔ ان حیادار لوگوں کی طرح بنو جن کے پاس انصاریہ عورتیں بیان کرتی ہیں کہ رات نازل ہوا تھا پردے کا حکم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو انصاریہ عورتیں کہتی ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے لیے ہم نکلی تو رات بھر ہم نے جلباب تیار کیا جن کے پاس جلباب نہیں تھا۔ رات حکم، صبح سویرے عذر کر سکتی تھی نا کہ دیکھو رات ہی حکم آیا، صبح فجر کی نماز میں ہم پردے کے لیے کیا ہے، نقاب نہیں بنا سکتے، پردے کے لیے جلباب نہیں بنا سکتے، اس واسطے آج فجر میں تو کیا ہے، ہم کو ایکسکیوز دے دیجئے، ہم ظہر کی نماز میں خرید کے یا بنا کے لے آئیں گے، بول سکتے تھے نا، ایکسکیوز مل سکتا تھا نا۔ نا 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 نا، انہوں نے یہ ہیلے بہانے نہیں کیے، بلکہ رات بھر تیار کر کے، رات کی نیند حرام کر کے اپنا دوپٹہ سیا، اور صبح سویرے جب نماز فجر کے لیے نکلی تو جلباب اوڑے ہوئے تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ بغیر فیس کے بھی جائز ہے، ان کی مت ماری گئی ہے۔ لڑکی دیکھنے جاتے ہو تو ہاتھ پاؤں دیکھتے ہو، نہیں چہرہ دیکھ کے آتے ہو۔ چہرہ چھپا دیا جائے اور بٹھا دی جائے آرس کو، اور آپ کو کہا جائے کہ لو بھائی دیکھ کے چلے جاؤ، اپنے بیٹے کے لیے بہو پسند کر لو، تو آپ کیا بولیں گے؟ ہماری زبان پہلے سے بہت اچھی، کیا رہی مذاق کرتی کیا تو کہیں گے، ہے نا؟ چہرہ ڈھانپ کو کیا دیکھوں، ہاتھ پاؤں دیکھوں؟ تو دیکھنا کسے بولتے جی؟ دیکھنا بولتے ہی چہرے کو ہیں۔ چہرہ نہ دیکھا تو پھر کس کو دیکھا؟ ہاتھ پاؤں تو سب کے یکساں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جلباب کا حکم دیا، اور جلباب نقاب کی شکل ہے ایک اس دور کے لحاظ سے۔ تو آج مسلم لڑکیوں کو سب سے زیادہ حیادار ہونے چاہیے۔ بدلتے ماحول میں خود کو نہ بدلو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے عائشہ، ام سلمہ، فاطمہ نمونہ نہیں ہو سکتے، لیکن تمہارے لیے تو بہترین نمونہ ہے نا جی، تم تو مسلم ہو۔ تم اس طرح حیا باختہ مت بنو جو دوسری قوم کی لڑکیاں ہیں۔ اللہ نے تو تمہیں بڑا معزز کیا ہے، بڑا احترام دیا ہے۔ کیا شوبید بازیاں، کیا مشغلے ہیں، دیکھیے آج
قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تعلیم حاصل کرو، حیا میں رہو۔ اس وقت کے لڑکیوں کو بادشاہ بھی کبھی بلا لیتے اور بادشاہ بھی کوشش کرتے کہ ایک مسلم لڑکی بے پردہ ہو جائے تو وہ لٹک جاتے، نہ ہوتا۔ لیکن آج ایک غیر مسلم، ایک ایسا جس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوگا، وہ بھی ہماری مسلم لڑکیوں کو اشارہ دیتا ہے تو پاس میں بیٹھ کے چلے جانے میں حیا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کہاں گر گئی ہے ہماری امت؟ کس کا رونا رو؟ کہاں چلی گئی ہے؟ حیا کہاں گئی ہماری؟ وہ مائیں کہاں گئی جو کہ دودھ پلاتے وقت بھی بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی؟ آج کیا ہے، ماں بنتی ہے، نئی نویلی دلہن بن کے آئی، 1-2 سال میں ماں بن گئی، بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے واقعات گھروں میں رونما ہیں کہ وہ ہینڈ سیٹ اور ایئر فون رکھا ہوا ہے اور گانا ڈی جے میوزک چل رہا ہے، ماں سن رہی ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ وہ بچہ آگے چل کے زانیہ بنے گا، زانی بنے گا تو وہ کیا ولی اللہ بنے گا؟ وہ مائیں کہاں گئی جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن کا دورہ کیا کرتی تھی؟ وہ مائیں کہاں گئی جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت بسم اللہ کہہ کے چھاتی منہ سے لگاتی تھی بچے کے؟ کہاں چلی گئی؟ تہذیب بگڑ گئی، تمدن بگڑ گیا۔ شوہر تھکا ہوا آیا ہے، یہ فون میں مصروف ہے۔ باپ آیا ہے، بلا رہا ہے نوجوان بچی کو، بیٹا آؤ کچھ کام ہے۔ یہ بولتی ہے نہیں باپ میں چیٹنگ میں مصروف ہوں۔ ہاں، وہ اولاد جو کبھی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں بات نہیں کرتی تھی باپ سے، باپ جہاں ہوتا تھا ادب و احترام سے وہاں بیٹھتی نہیں تھی، وہ تہذیب دی۔ لیکن ہم نے تہذیبوں کو کیا کیا؟ بالکل ہی تبدیل کر دیا، جو کہ کیا ہے، اوباش لڑکے بھی بیٹھ کے جو فلم کیا ہے ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے، گھروں کے اندر ماں باپ اور بیٹیاں ایک جا بیٹھ کے دیکھتے ہیں ایسے فاحشہ تصاویر اور فاحشہ گانے۔ مر گئی غیرت، پھر زندہ رہ کے کیا کرنا ایسا جہاں کی غیرتیں مر گئی؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں، ماں باپ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے کردار سازی کریں۔ میری بیٹی ایسا کریں گی نہیں، انہیں ویسا کرتی، شیطان بھی شرما جائے گا۔ انہیں بابا کیا بولتا، میری بیٹی ویسا کریں گی نہیں، بعد میں معلوم ہوتا کیا کیا کری انہیں بولتا۔ ہاں، اندھا اعتماد نہ رکھو۔ کب شیطان کسی کو بہکاتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ موبائل ہسٹری چیک کرو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، بیٹا بیٹی جو بھی ہیں موبائل پہلے تو اینڈرائڈ نہ دو، ضرورت پڑ گئی دینا ہے، کوئی میکس کا سم ہے، کالج میں ضرورت ہے، دیتے ہو تو اچانک کبھی لے کے ہسٹری چیک کرو، جس دن آپ نے دیا تھا اس دن سے لے کر آج تک کی ہسٹری موجود ہے تو یاد رکھو بچہ صحیح ہے۔ اگر اس میں ڈیٹا وہ ڈیلیٹ کیا ہے ہسٹری تو سمجھو کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یاد رکھو، ہسٹری وہی ڈیلیٹ کرتا ہے جسے پہلے خدشہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہسٹری دیکھ لی تو اس کی ہسٹری پاک ہو جائے گی۔ ہاں، یہ ہسٹری بھی معمولی نہیں ہے، اس کی پوری ہسٹری ہوتی ہے اصل میں۔ تو یاد رکھو، اور لڑکیوں سے بالمشافہ سیدھے سیدھے بات سن رہی ہیں بچیاں تو میں اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو، پہلا ڈر اللہ کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ماں باپ نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور حیا ایمان کی شاخ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اور یہ قول یاد رکھو نبی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا قول ہے اور کہا کہ تمام انبیاء کا قول بھی اس کے اندر آتا ہے، ہر نبی کا قول بھی تھا، میرا بھی تھا، تو فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو، تمہیں انسان بناتا ہی حیا ہے۔ حیا کا دامن ہمیشہ پاک صاف رکھو، پکڑے رکھو، اور نگاہیں نیچی رکھو، بدلتے حالات میں گھورنا نہ شروع کر دو۔ آج کیا ہے، اصل مسئلہ ہی نگاہوں کا ہے۔ ہاں، اسی لیے حور عین کی جب صفت اللہ نے بیان کیا، فرمایا کہ سورہ رحمان میں فیہن قاصرات الطرف،
یہ وہ حوریں ہوں گی جو اپنی نگاہ کی پلکیں جھکائے ہوئے ہوں گی. ہاں، پلک جھپانا اصل چیز کیا ہے؟ حیا ہے. بعض لوگ باپردہ ہوتے ہیں، بعض خواتین، بعض لڑکیاں، ہاں ایسا برقع کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. اندر کا لباس، ہاں 800 کا برقع 8000 کا، چھک پھک کرتا رہتا. انہیں دیکھتا برقعے میں اتنا ہے کا تو اندر کتنی رنگین ہے بول کو. ہاں وہ برقع، اس کے اوپر کیا خوبصورت کاجل، اس کے اوپر نقاب. انہیں نہیں پہنی تو اچھا تھا، پہنی تو اور خوبصورت ہو جاتی انہیں. ہاں اس کے بعد گھور کے دیکھنا. بھائی برقع نقاب ہی سب کچھ نہیں ہے. آنکھیں نیچی رکھنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. دونوں کو الگ الگ کہا. خالی عورتوں کو پردہ نہیں ہے، مردوں کو بھی پردہ ہے. آپ پوچھیں گے مردوں کو پردہ؟ ہاں پردہ ہے. کیا؟ آنکھوں کا نیچا رکھنا. لڑکے کو کیا ہے، ذرا انہیں جانا نہیں کونتے بھی ہونچ گھرلے اکھڑ جاتا. ہنکیاں مارنا بھی اسے کیا ہے معلوم نہیں ہوتا. اور پوچھے تو کیا بولتا ہے، ایک نظر تو معاف نہ مولوی صاحب، ایک نظر کہتے ہو. کون سا؟ کھڑگانا ہو دیکھ لے کو. وہ تو پلک جھپک یا نہ جھپک، جہاں سے نیت بدلی وہاں سے حساب شروع تیرا، یاد رکھ. اور اس کے بعد انہوں دیکھتے آتے جاتے، آہا انہیں کبھی بھی کھڑتا. میرے واسطے کتنے گھنٹے کھڑتا نا، اللہ کی راہ میں نہیں کھڑتا کبھی نماز میں. ہاں 7 منٹ زیادہ ہو گئے تو وہاں سے امام کو پکڑو، گالیاں شروع ہو جاتے. کیا جی تمہیں 10 منٹ کی نماز پڑھاتے سو، 7 منٹ کی پڑھاؤ جی. انہیں کھوٹ پو کھڑتا 1 گھنٹہ. انہیں 4 کو آتی کا تو 2 کو کھڑا رہتا. آنکھوں پاگل پن، ہوس کے پجاری نہ بنو. تو مسلمانوں، شاید تم کو ہنسی لگی ہوگی. یہ ہنسی نہیں ہے، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. یہ آج ہمارا معاشرہ ہے جس کو بولتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے مجھے. حیا لاؤ، حیا لاؤ، اپنے اندر حیا لاؤ، اللہ سے ڈرو. نمونے میں رکھو تو اماں عائشہ کو رکھو، اماں ام سلمہ کو رکھو، بی بی فاطمہ کو رکھو. یہ تمہارے آئیڈیل نمونے ہیں. ان کی سیرتیں پڑھو، ان کا کردار اپناؤ. ان کے لیے کیا ہے، ایسا بننے کی کوشش کرو. اگر پھر بھی شر ابھر رہا ہے، نفس ابھر رہا ہے، اللہ سے مانگو. تم نے کار مانگا ہوگا، بنگلہ مانگا ہوگا، بینک بیلنس مانگا ہوگا، پیسہ مانگا ہوگا. کبھی حیا مانگی ہے، اللہ میں بے حیا ہوئی جا رہی ہوں، اللہ مجھے حیا دے دے. یہ مانگنے کی چیز ہے اصل. اللہ مجھے شریعت پہ چلنا آسان کر دے. یہ مانگو، دین مانگو رب سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.